السلام علیکم۔ آج ہم عربی زبان کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر اس کے جملے کی ساخت اور فعل کا جو نظام ہے اس پر بات کریں گے۔ ہاں، اور ہمارے پاس المدخل الی النحو والصرف والاملاء کے نوٹس ہیں، تو مقصد صرف رٹے لگانا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ عربی جملے بنتے کیسے ہیں، فعل کیوں بدلتے ہیں اپنی شکلیں، اور اس سب کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ جی تو اچھا، شروعات کرتے ہیں بالکل بنیاد سے۔ کلمہ۔ جی، کلمہ یعنی اسم، فعل، حرف، زبان کی اکائی۔ بالکل، اور ان سے مل کر بنتا ہے جملہ۔ جی لیکن ایک بامانی جملہ، ہوں اس میں کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ دیکھیے، ہر جملے کے دو بنیادی حصے ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں عمدہ۔ عمدہ؟ جی، یعنی لازمی حصہ جس کے بغیر بات ہی سمجھ نہیں آئے گی، جیسے اللہ لطیف، اللہ مہربان ہے، یہ پورا عمدہ ہے۔ اچھا۔ اور دوسرا حصہ ہوتا ہے فضلہ، یہ اضافی معلومات دیتا ہے، جیسے اسی مثال میں بعبادہ ہی، اپنے بندوں پر۔ یعنی یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے۔ جی۔ اس کے بغیر بھی بنیادی مطلب تو پہنچ جاتا ہے۔ عمدہ اصل ہے، اور عمدہ کے بھی پھر دو ستون ہیں، مسند الیہ اور مسند، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ سمجھ لیں۔ صحیح، تو مطلب ایک کور حصہ ہے جملے کا اور ایک اضافی حصہ۔ اور جملے کی قسمیں بھی تو ہوتی ہیں۔ جی ہاں، دو مشہور ہیں۔ ایک جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ، جیسے الجو جمین، موسم خوبصورت ہے۔ اور دوسرا وہ جو فعل سے شروع ہو، جملہ فعلیہ، جیسے فاز الطالب، طالب علم کامیاب ہوا۔ ٹھیک ہے، بنیادی ارکان وہی ہیں، مسند اور مسند الیہ، بس ترتیب یا شروع ہونے کا انداز مختلف ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں فعل پر۔ یہ عربی میں بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ یہ صرف کام اور وقتی تو نہیں بتاتا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فعل اس سے زیادہ گہری بات بتاتا ہے۔ وہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ بولنے والے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد مطلب کیا وہ صرف کوئی خبر دے رہا ہے، اطلاع دے رہا ہے، جسے اخبار کہتے ہیں؟ جیسے ماضی میں فعلا، اس نے کیا، یا حال میں یفعلو، وہ کرتا ہے۔ بالکل، یہ اخبار ہے، یا پھر کیا وہ کچھ مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، جسے طلب کہتے ہیں؟ جیسے حکم دینا، افعل، تم کرو۔ جی، امر میں یہی ہوتا ہے، اس میں مستقبل میں کسی کام کا مطالبہ ہوتا ہے۔ تو فعل صرف عمل نہیں، ایک طرح سے نیت یا مقصد بھی بتاتا ہے۔ یہ تو واقعی کافی گہری بات ہے۔ لیکن یہ جو فعل کی شکلیں بدلتی ہیں، خاص طور پر جب ان کے ساتھ وہ ضمیر لگتے ہیں، پروناؤنس، جی، میں، تم، ہم، وہ، تو کیا یہ بس یاد کرنے والی چیز ہے یا اس میں بھی کوئی قاعدہ قانون ہے؟ نہیں، یہ بالکل بے ترتیب نہیں ہے۔ اس کا ایک پورا نظام ہے، اور اس کو سمجھنے کی ایک اہم چابی ہے میزان صرفی۔ میزان صرفی؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک پیمانہ ہے، ایک بنیادی ڈھانچہ، بلو پرنٹ کہہ لیں، 3 حروف پر مبنی، ف، عین، لام۔ ف، عین، لام، اچھا۔ جی، کسی بھی فعل کے جو اصلی حروف ہوتے ہیں نا، ان کو اس پیمانے پر رکھ کر دیکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے حرف اصلی ہیں، کون سے اضافی۔ مجرد، جس میں صرف اصلی حروف ہوں، جیسے کتبہ، کا، تا، با۔ بالکل۔ اور دوسری قسم مزید، جس میں اصلی حروف کے ساتھ کچھ اضافی حروف بھی ہوں۔ تو یہ فعل کا پیمانہ، یہ تو جیسے عربی فعل کا ڈی این اے ہو گیا۔ بالکل، آپ صحیح سمجھیں۔ اور اسی فعل کے پیمانے پر جب مختلف حروف کا اضافہ ہوتا ہے تو خاص اوزان بنتے ہیں، پیٹرنز۔ اوزان جیسے فعالہ تو بنیادی وزن ہے، لیکن اگر عین پر تشدید لگا دیں، فعالہ، تو اکثر اس میں شدت یا تکرار کا مطلب آ جاتا ہے۔ اچھا۔ یا شروع میں الف لگا دیں، افعالہ، تو اس میں اکثر کسی سے کام کروانے کا معنی ہوتا ہے۔ استغفالہ میں کچھ طلب کرنے کا۔ اس طرح کے عربی میں تقریباً 19 اہم اوزان ہیں۔ 19 کافی زیادہ ہیں۔ جی، اور ہر وزن فعل کے معنی میں کوئی نہ کوئی باریکی پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک بہت منظم سسٹم ہے۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کی شکل بدل رہی ہے، جیسے ماضی میں، وہ اسی سسٹم کا حصہ ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ مثال لیں کتبہ کی، جب اس کے ساتھ تو لگتا ہے، یعنی میں نے، تو کیا بنتا ہے؟ کتبتو۔ جی،
کتب تو. آپ غور کریں آخری حرف بے پر کیا حرکت آئی؟ سکون ہے، جزم، اے. بالکل. پہلے کتبہ میں بے پر فتح زبر تھا لیکن کتبتو لگنے سے وہ ساکن ہو گیا. یہ اصل میں تلفظ میں آسانی کے لیے ہے. زبان خود بخود ہموار راستے تلاش کرتی ہے. اچھا، اور وہ جو جمع میں واو لگتا ہے، کتبو؟ جی، واؤ الجماع. اس سے پہلے دیکھیں بے پر کیا آیا؟ پیش ہے ضمہ، او. جی، کتبو. یہ بھی صوتی ہم آہنگی ہے، فونیٹک ہارمنی. واؤ سے پہلے ضمہ زیادہ مناسب لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی صحیح فعل کی بات. لیکن ان کا کیا جن میں وہ کمزور حروف ہوتے ہیں، واو اور یا، معطل جنہیں کہتے ہیں؟ ہاں، معطل افعال میں تبدیلیاں اور بھی زیادہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ دلچسپ ہوتی ہیں. مثلاً دعا ہے، آخر میں الف ہے، اس کا مطلب ہے اس نے پکارا. اب اگر اس کے ساتھ تو میں نے لگائیں تو یہ بن جاتا ہے دعوتو. الف واو میں بدل گیا؟ جی، کیونکہ اس الف کی اصل واو تھی. ضمیر لگنے پر وہ اپنی اصل شکل میں واپس آ گیا. زبان جیسے اپنی تاریخ یاد رکھتی ہے. کمال ہے. لیکن کبھی کبھی یہی کمزور حرف گر بھی جاتا ہے. جیسے دایا کے ساتھ اگر مونس کی علامت تھا ساکن لگے تو بنتا ہے دعت. الف غائب. دعت؟ ہاں، الف نہیں ہے، کیوں؟ یہاں بھی وجہ تلفظ کی روانی ہے. دو ساکن حرف، الف بھی ساکن شمار ہوتا ہے اور تا بھی ساکن، اکٹھے ہو رہے تھے تو کمزور حرف الف کو ہٹا دیا. اور وہ جو بیچ میں کمزور حرف والے ہوتے ہیں، جیسے قالا، اس نے کہا، وہ قلتو کیسے بن جاتا ہے، میں نے کہا؟ یہاں بھی وہی اصول کام کر رہا ہے. جب ضمیر تو لگا تو آخری حرف لام ساکن ہو گیا. قالتو ہونا چاہیے تھا نا؟ جی، لیکن اب بیچ والا الف بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن، دو ساکن پھر جمع ہو گئے. تو الف کو پھر ہٹا دیا؟ بالکل. بیچ والا کمزور حرف گر گیا تو رہ گیا قلتو. لیکن کاف پر پیش کیوں آیا قلتو؟ یہ ایک اور دلچسپ نقطہ ہے. یہ اس فعل کے مضارع سے پتہ چلتا ہے. قالا کا مضارع ہے یقولو، قاف پر پیش ہے، تو ماضی کے اس صیغے میں بھی وہی حرکت آ گئی. اچھا، تو ہر تبدیلی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی قاعدہ موجود ہے. یہ رینڈم نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ عربی فعل کا نظام، جو شاید اوپر سے دیکھنے میں کافی پیچیدہ لگے، جی لگتا ہے، وہ اصل میں جڑوں، روٹس، ان سانچوں، میزان اور اوزان اور آوازوں کی ہم آہنگی کے اصولوں پر بنا ہوا ایک بہت ہی منظم اور منطقی نظام ہے. بالکل درست. اور اس نظام کو سمجھنا صرف گرامر ٹھیک کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ عربی عبارتوں کو، خاص طور پر قرآن جیسی گہری تحریروں کو، ان کے اصل معنی اور ان کی تہوں تک سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ لفظ کیسے بنا اور اس کا یہ مطلب کیوں ہے. آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ صرف چند بنیادی حروف جیسے فے، عین، لام اور کچھ اصول جی خود انسان کے سوچنے کے انداز کی عکاسی کرتی ہے. یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے غور کرنے کے لیے.